بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله عز وجل فأيكم ما ترك دينا أو ضيعة فادعوني فأنا وليه وأيكم ما ترك مالا فليورث عصبته من كان. وفي رواية لمسلم وأيكم ترك مالا فإلى العصبة من كان. وللبخاري فمن مات وترك مالا فماله لموالي العصبة. وفي رواية لهما ومن ترك مالا فلورثته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، یہ قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت شریفہ کا ایک ٹکڑا ہم نے پیش کیا اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جو اسی کے متعلق ہے وہ پیش کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا سب سے زیادہ حقدار اللہ نے مجھے بنایا ہے کہ میں تمام مومنین کے لیے ان سے زیادہ قریب ہوں، زیادہ حقدار ہوں. آگے فرماتے ہیں کہ جو بھی مسلمان مر جائے اور وہ اگر قرض چھوڑ کر جائے، اس کے ذمے قرض ہے اور قرض ادا کرنے کے لیے کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے تو وہ میری ذمہ داری ہے، اس کا قرض میں ادا کروں گا. اور اگر وہ بچے چھوڑ کر جاتا ہے اور بچوں کے گزارے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے تو ان بچوں کو پالنے کی ذمہ داری بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری ہے. اور اگر وہ مال چھوڑ کر جاتا ہے تو مال اس کے وارثوں کا ہوگا. مال آپ نے اپنا نہیں کہا، جو ذمہ داریاں تھیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اٹھا رہے ہیں. اور مال اگر چھوڑ کر جاتا ہے تو کیا فرماتے ہیں کہ بھئی اس کے وارث، اس کے جو قریب کے رشتہ دار ہیں وہ ان کا حق ہے. پھر سے اسے سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی اس زمانے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور جب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس حیات تھے اس وقت کی بات ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی مر جائے اور قرض چھوڑ کر جائے اور اس کے پاس اس قرض کی ادائیگی کا کوئی سامان نہیں ہے تو وہ قرض ادا کرنے کی ذمہ داری آپ فرماتے ہیں میری ہے، میرے پاس لاؤ، اس کا قرضہ میں ادا کروں گا. اگر بچے چھوڑ کر جاتا ہے، آل اولاد چھوڑ کر جاتا ہے اور ان کے گزارے کی کوئی شکل نہیں ہے تو ان بچوں کو پالنے کی، ان کی پرورش کی، ان کی تربیت کی میری ذمہ داری ہے، وہ میرے حوالے کرو. اور اگر وہ مال چھوڑ کر جاتا ہے تو مال کو یہ نہیں فرمایا کہ بھئی مال میرا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر اس نے کوئی مال چھوڑا ہے تو مال اس کے وارثوں کا ہے، جو اس کے قریبی رشتہ دار ہے، اس کے خونی رشتہ دار ہے، ان کا وہ مال ہے.
آگے مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ تم میں سے جو شخص مال چھوڑے تو وہ اس کے عصبہ کا ہے، جو بھی اس کے عصبہ اور اس کے قریب کے رشتہ دار ہو۔ بخاری شریف کی روایت میں یہ ہے کہ تم میں سے جو شخص مر جائے اور مال چھوڑ کر جائے تو اس کے عصبہ یعنی قریبی رشتہ دار اس کے وارث ہوں گے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کی مشترکہ ایک روایت ہے جس کے اندر ہے کہ جس نے مال چھوڑا تو اس کے وارث اس کے حقدار ہیں۔ مال چھوڑ کر جاتا ہے تو ورثہ حقدار، اور اگر قرض چھوڑ کر جاتا ہے، بھوکے بچے چھوڑ کر جاتا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کا ذمہ دار میں ہوں۔ تو یہاں پر اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے جو حقوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تھے اس کی آپ نے نشاندہی کی۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا اشارہ کیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف لفظوں میں اس کی وضاحت کر دی۔ محترم دوستو، عزیز بزرگوں، ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ آج دنیا میں ہر جگہ حقوق کی بات ہوتی ہے، ہر آدمی اپنے حق کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اور حقوق کی اس درجہ بات ہے کہ عمومی طور پر حقوق انسانیت، ہیومن رائٹس کی تنظیمیں بنی ہیں، اور اس میں سے پھر الگ الگ شعبے اس کے ہیں۔ حقوق نسوانی، عورتوں کے حقوق کے لیے الگ محنت ہو رہی ہے، چائلڈ رائٹس، بچوں کے حقوق کے لیے الگ محنت ہو رہی ہے، بڑھوں کے حقوق کے لیے الگ محنت ہو رہی ہے۔ یہ سارے حقوق، اور پرسنلی طور پر دیکھیں تو ہر آدمی اپنے حق کے لینے کی فکر میں ہے کہ میں فلاں کے اوپر میرا حق ہے، مجھے میرا حق ملنا چاہیے۔ اور بعض لوگ اس درجے تک بڑھ جاتا ہے کہ اگر میرا حق نہیں ملا تو میں خون کے آخری قطرے تک یا آخری سانس تک حق کے لینے کے لیے لڑتا رہوں گا۔ اس درجہ ہم پہنچتے ہیں کہ باقی میں اپنا حق چھوڑوں گا نہیں۔ اور بھائیوں میں، بھائی بہنوں میں، باپ بیٹوں میں، ماں بیٹی میں حق کے سلسلے میں جو لڑائیاں چلتی ہے دوستو، یہاں تک کہ رشتوں کا پاس و لحاظ بھی نہیں رکھا جاتا اور کورٹ کچہریوں تک لوگ پہنچ جاتے ہیں حق کے لیے۔ تو جیسے یہ تمام حقوق ہے دوستو، ایک حق ہے، اور پھر ہم جب شریعت پر بات کرتے ہیں تو شرعی اعتبار سے بھی ایک تو حقوق اللہ ہے، حقوق العباد ہے، اس کے تذکرے۔ تو حقوق العباد میں بھی یہی باتیں ہم کرتے ہیں کہ بھئی آدمی کو اپنا حق ملنا چاہیے اور ہر ایک کا حق ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ غور کیا کہ بھئی حقوق العباد کی جہاں بات ہے وہ اشرف العباد اور اشرف الخلائق اور افضل العباد امام الانبیاء سید القونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی حق ہم میں سے کسی پر ہے؟ ہم آپ کی امت میں ہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی امتی 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 اس درد و غم میں آپ نے گزار دی کہ بھئی میری امت کا کیا ہوگا۔ یہاں تک کہ یوں آتا ہے سیرت کی کتابوں میں امام الانبیاء سید القونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جن اوصاف کا تذکرہ ہے، یہ الفاظ دائم الفکر متواصل الاذہان، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ پر ہمیشہ امت کا فکر سوار رہتا ہے، امت کا درد آپ کے دل پر اور آپ کے دماغ پر امت کا فکر، اور امت کے درد اور فکر میں ہمیشہ آپ حزن و ملال میں رہتے تھے۔ متواصل الاحزان یہ الفاظ علماء نے لکھے ہیں۔ دائم الفکر یعنی بغیر کنٹینیو یعنی فکر آپ کی رہتی تھی، اس میں تسلسل ہوتا تھا، کبھی درمیان میں انقطاع نہیں ہوتا تھا۔ ایسی فکر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور کیا امت کے اوپر آپ کا کوئی حق نہیں ہوگا؟ امت اس کی کوئی کسی سلسلے میں امت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درد اور فکر کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ اب ہمیں اور آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک شوہر مجلس نکاح میں گواہوں کی موجودگی میں امام کے سامنے اللہ کے نام کے ساتھ ایک لفظ کہتا ہے میں نے قبول کی، تو اس قبول کی کے پیچھے کتنی بڑی دنیا ہوتی ہے معلوم ہے؟
اس عورت کی پوری زندگی کی ساری ذمہ داریاں وہ شوہر تسلیم کرتا ہے اس قبول کی کے پیچھے، اور اسے نبھاتا بھی ہے۔ وہ یہ سمجھتا بھی ہے کہ یہ اب میری بیوی بن کر آئی ہے، اس کے تمام حقوق کو ادا کرنے کی ذمہ داری میری ہے، اور کرتا ہے قبول کی کہنے پر، یہاں تک کہ اتنا رشتہ اور تعلق ہو جاتا ہے کہ وہ عورت نامحرم ہے اس کے لیے، غیر محرم ہے، اس قبول کی کے بعد وہ محرم بنتی ہے، اور یہاں تک کہ بالفرض اگر وہ شوہر عورت سے پہلے مر جائے تو وہ اس مرد کی جائیداد کی مالک بھی بنتی ہے، وراثت، یہ حق ہے سارے اس کے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے قبول کی کا لفظ قبل تو یہ کہا ہے، میں نے اسے اپنی زندگی کے لیے قبول کیا۔ دوستو، ہم نے اور آپ نے بھی اللہ جل جلالہ عمن والہ سے ایک عہد کیا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے حقوق اللہ ہم پر لازم ہوتے ہیں، اور محمد الرسول اللہ یہ عہد معمولی نہیں ہے۔ امام الانبیاء سید القونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق دوستو ہماری ذمہ اس کے ذریعے سے لازم ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں سب سے پہلے نمبر کا حق یہ ہے کہ امام الانبیاء سید القونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت و محبت دلوں کی گہرائیوں میں اترے دوستو۔ یہ نہیں کہ صرف ہم زبانی جمع خرچ کہ زبان کے ذریعے سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار بنیں، نعرے بازی کریں، یہ محبت نہیں ہے دوستو۔ دلوں کی گہرائیوں سے سچی عقیدت و محبت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، جو محبت ہمیں اپنی اولاد کی محبت پر، جو محبت ہمارے ماں باپ کی محبت پر، جو محبت ہمارے مال و جائیداد اور اسباب کی محبت پر، جو محبت ہماری ذاتوں کی محبت پر غالب ہو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، یہ مختصر سی بات کہہ کر بات پوری کروں گا دوستو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ امام الانبیاء سید القونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے میری اولاد سے زیادہ محبوب ہیں، آپ مجھے میرے ماں باپ سے زیادہ محبوب ہیں، آپ مجھے میرے مال سے زیادہ محبوب ہیں، یعنی آپ کے لیے میں اپنی اولاد کو قربان کر سکتا ہوں، آپ کے لیے میں اپنے ماں باپ کو قربان کر سکتا ہوں، آپ کے لیے میں اپنی جائیداد کو، اپنا مال آپ کے لیے لگا سکتا ہوں، لیکن میری اپنی ذات کی محبت اس کا الگ مسئلہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر ابھی تک نہیں، یعنی فرمایا کہ اب تک آپ کامل مومن نہیں بنے، آپ کا ایمان کمال درجے کو نہیں پہنچا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کمال درجے کے ایمان کا کیا طریقہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک میں تمہیں اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب نہ ہونے لگوں تم کامل مومن نہیں بن سکتے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کی ذات گرامی مجھے اپنی ذات سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ امام الانبیاء سید القونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر اب آپ کا ایمان کامل ہوا۔ اور دوستو، یہ محبت، میری ذات سے زیادہ حضور سے محبت، میری اولاد سے زیادہ حضور سے محبت، میرے ماں باپ سے زیادہ حضور سے محبت، اور میری جائیداد اور مال و دولت سے زیادہ حضور سے محبت، اس محبت کے کیا معنی ہیں انشاءاللہ آگے اس کو سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔